آج دیکھیے الحمدللہ آج ہمارا عید کا دن ہے، آج ہمارا تہوار ہے ماشاءاللہ۔ دیکھیے میرے دوستو، میں پھر یہی کہنا چاہوں گا کہ جو یہ میں آپ سے بار بار کہتا ہوں، ہر بار کہتا ہوں، اور جب تک انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں آپ سے کہتا رہوں گا، آپ کو سمجھاتا رہوں گا۔ وہ کیا ہے کہ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ پچھلے سال بھی ہم نے عید بنائی اور آج پھر ہمیں اللہ نے عید نصیب فرمائی، اور ہم آج بھی الحمدللہ اپنے ایمانوں پر ہیں، اپنے اللہ کے حکم پر ہیں، اپنے نبی کی سنتوں پر ہیں، اور الحمدللہ ابھی کل سے ہی ہمارے رمضان المبارک ودا ہوئے ہیں۔ ٹھیک، اس بات پر تھوڑا غور دینا میرے دوستو کہ عید کی خوشی تو ہے لیکن غم بھی ہے، اور وہ غم یہ ہے کہ میں نے جو رمضان المبارک میں وقت گزارا ہے، اس میں نے کیسے گزارا ہے، میں نے کتنے رمضان المبارک رکھے، کتنی تراویح پڑھیں، کتنے ذکر و اذکار کیے، کتنا اللہ کو یاد کیا، کتنے اپنے گناہوں پر شرمندگی کی، کتنا اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی، کتنا اللہ کو راضی کیا، کتنا جہنم سے پناہ مانگی، کتنا جنت کا طلبگار بنا۔ مجھے یہ غم ہے، یہ غم ہمیشہ رہے گا۔ یہ جو میں نے زندگی گزاری ہے، یہ جو ایک مہینہ گزرا ہے، یہ میں نے کیسے گزار دیا، اور یہ جو پچھلے 11 مہینے گزارے ہیں یہ کیسے گزار دیے۔ دیکھو تو صحیح، کہیں نہ کہیں مجھ سے ایسی غلطیاں ہوئی ہیں جو نہیں ہونے چاہیے تھی۔ چلیے خیر، کوئی بات نہیں، انسان کی فطرت ہے، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن اس بات پر غور دینا چاہیے کہ جیسے آج عید کا دن ہے، الحمدللہ ہمیں خوشی ہے کہ آج ہمیں اللہ رب العزت نے یہ عید نصیب فرمائی۔ کتنے لوگ رمضان المبارک میں دنیا کو خیر باد کہہ گئے، دنیا کو الوداع کہہ دیا، ان لوگوں نے بھی عید نصیب نہیں ہوئی۔ کتنے لوگ پچھلے سال عید پر تھے لیکن وہ آج نہیں ہے، ایسا کیوں ہوا؟ ان کو یہ عید نصیب کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ وہ اپنی زندگی کا مالک نہیں تھے، ان کا مالک کوئی اور تھا، اور اللہ کی قسم جو ان کا مالک وہی ہمارا مالک ہے، جو اس دنیا کا مالک ہے، جو اس آسمان کا مالک ہے، جو جنت کا مالک ہے، جہنم کا مالک ہے، ہر مخلوق کا، ہر انسان کا مالک ہے، وہی ہمارا مالک ہے۔ غور کرو آپ ان باتوں پر، وہی ہمارا مالک ہے۔ جہاں وہ چلے گئے ہمیں بھی چلے جانا ہے۔ غم اس بات کا ہے کہ میں پچھلے سال بھی ایسا ہی تھا اور آج بھی ایسا ہی ہوں، پچھلی عید پر بھی ایسا تھا، اس سے پہلے بھی ایسا تھا، اور آج بھی اس عید پر بھی 2026 اس عید پر بھی میں ایسا ہی ہوں جیسے پچھلے سال 25 میں تھا، 24 میں تھا، 23 میں تھا، 22 میں تھا، 20 میں تھا۔ میں نے اپنے آپ کو چینج نہیں کیا۔ دیکھو تو صحیح، غور تو کرو اس بات کے بارے میں۔ دکھ ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ اگر میرے بھائی جو ان حالاتوں سے گزر رہے ہیں کہ اللہ سے دور ہیں، اللہ کی باتوں سے دور ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہیں، اللہ کے حکم سے دور ہیں، اپنی نمازوں سے دور ہیں، کہ اگر اس حال میں موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ ہمارے نوجوان طاقتی جو ہے، نوجوان بندے جو ہیں، جو ہمارے نوجوان لوگ جو ہیں، ان کی زندگیوں کا رخ کدھر ہو رہا ہے؟ دیکھو تو صحیح، ابھی کل چاند رات تھی، آج عید ہے، اور آج دیکھو کیا حال ہوگا، کیا شور شرابہ ہوگا، کیا غفلت کی زندگی ہوگی، کتنی گمراہیوں والے کام ہوں گے، کیسا اللہ کو ناراض کرنے والا وقت ہوگا کہ اللہ کے حکم کا بھی کوئی خیال نہ ہوگا، اپنے ایمان کا بھی کوئی پتہ نہ ہوگا، اور پھر زندگی غفلت میں ایسے مشغول ہو جائیں گے کہ جیسے ان کا کوئی مالک ہی نہیں ہے۔ میرے دوستو، میں کہنا ہی چاہوں گا کہ کتنے بہن بھائی، کتنے دوست ہمارے پچھلی سال تھے لیکن آج نہیں ہیں، اور جو آج ہم موجود ہیں، جن لوگوں کا اللہ نے اپنی طرف رخ موڑ رکھا ہے، اگر وہ لوگ الحمدللہ آج بھی اللہ کے حکموں پر چلتے ہیں، آج بھی نبی کی سنتوں کو فالو کرتے ہیں، آج بھی حق اور سچ کے راستے پر ہیں، اللہ کی طرف چل رہے ہیں، بڑی خوشخبری ایسے لوگوں کے لیے، بڑی خوش آمدید ایسے لوگوں کے لیے۔ اللہ کی قسم، حوریں بھی ایسے لوگوں کا انتظار کرتی ہیں، جنت ایسے لوگوں کا انتظار کرتی ہے۔ ہاں، میرا اللہ بڑا پسند کرتا ہے ایسے لوگوں کو کہ جو اللہ کی مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں۔ اپنی زندگیوں میں اتنی عید تو بنا چکے ہو، آج بھی عید ہے، آج عید پہ عہد کرو کہ جس طرح
ہم نے اپنی نمازیں ادا کی ہیں، رمضان المبارک میں عبادتیں کی ہیں، اللہ کو راضی کیا ہے، حرام کاموں سے دور رہے، زناحوں سے دور رہے، چوریوں سے دور رہے، ظلموں سے دور رہے، حق تلفی سے دور رہے، بھائی چارہ نہیں نبھایا، لوگوں سے محبت نہیں کی، پیار محبت کے اظہار نہیں کیا، یعنی حرام کام سے نہیں بچے اور اللہ کے بندوں سے محبت نہیں کی، لوگوں سے دور رہے، نفرت پیدا کریں۔ آج ان سب چیزوں کو ختم کرو، ان سب چیزوں سے دور ہو جاؤ، اللہ سے معافی مانگ لو اور اپنی زندگی میں یہ عہد کر لو، یہ توبہ کر لو کہ اے میرے مالک، اے میرے اللہ، دیکھ ایسا سمجھ لو کہ میری زندگی کا دن آج سے شروع ہو گیا ہے، آج سے شروع ہو گیا ہے۔ رمضان المبارک میں نے جیسے عبادتیں کی اس سے پہلے جیسے کی، لیکن اب میں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے پہلے اس بارے میں خیال نہیں کیا، لیکن آج میں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اگر تم سمجھدار ہو، ہوشیار ہو، اگر کچھ عقل رکھتے ہو تو اللہ کی قسم اللہ سے معافیاں مانگ لو، اپنے اللہ کو راضی کر لو اور اپنے اللہ سے کہو کہ اے اللہ، پچھلے سال ہر عید میں نے ایسے گزاری، پچھلے سال کی عید بھی میں نے ایسے گزاری، میں نے اپنا آپ کو بدلا ہی نہیں۔ کتنے لوگوں نے دنیا کو چھوڑ دیا، ان سے بہتر تو میں یہاں موجود ہوں، نہ جانے انہوں نے توبہ کی تھی یا نہیں کی تھی تو بڑی خوشخبری ہے، اور نہیں کی تھی تو اللہ ان پر رحم فرمائے، لیکن میں تو موجود ہوں، میں تو زندہ ہوں، مجھے تو عقل ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیونکہ جیسے وہ مر گئے مجھے بھی چلے جانا ہے، مجھے بھی دنیا کو خیر بات کہہ دینا ہے۔ تو عید کی خوشی تو ہے کہ الحمدللہ اللہ نے یہ دن ہمیں نصیب فرمایا، ہاں رمضان المبارک اللہ نے ہمیں نصیب فرمائے، لیکن غم بھی یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو بدل نہ پایا، میں نے اپنے آپ میں کوئی چینجنگ ہی نہیں لائی، میں نے کوئی ایسا کیا ہی نہیں کہ جو مجھے لگے کہ ہاں جیسے سال بدلا ہے ایسا میں بھی بدلا ہوں، میرے اندر بھی ایسی چیزیں پیدا ہوئی ہیں کہ میرے اندر جو آنی بہت زیادہ ضروری تھی۔ جیسے کیا ضروری تھی؟ میں نے ساری زندگی غفلت میں گزار دی، ساری زندگی شیطان کے ساتھ گزار دی، ساری زندگی شیطانیت میں بتا دی، ساری زندگی شیطان کے وسوسوں میں پڑا رہا، شیطان کے کام کرتا رہا، لیکن اب جو میری زندگی میں ہونا بہت زیادہ ضروری تھا، میری زندگی میں اس وقت کا آنا زیادہ سے زیادہ ضروری تھا، نہ تو میں ناکام تھا، وہ کیا ہے اپنے اللہ کو اپنی زندگی میں لانا، اپنے اللہ کے حکم میں اپنی زندگی کو لے جانا اور اپنی زندگی کو ایسے بتانا جیسے ہر ایمان والے کا کام ہے، جو ہر ایمان والے کو کرنا چاہیے، کہ اپنا آپ کو بدلنا، جو جاہل تھا، جو بے وقوف تھا، اس کو ہوشیار عقل مند کرنا کہ غفلت کی زندگی کیا ہوتی ہے اور ایک ایمان والے کی زندگی کیا ہوتی ہے، اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، اپنی زندگی کو کیسے منانا ہے، کس طرح اس کو تیار کرنا ہے اور اس کا ڈریم کیا بنانا ہے۔ اپنا ڈریم یہ بناؤ کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے حکم پر چلنا ہے اور اپنا آپ کو ہر اس برے کام سے اب روکنا ہے۔ جتنے سال بیت گئے، اب چھوڑو ان سالوں کو، اب ان سالوں پر یاد دو کہ جو آنے والے سال ہیں، جو گزر چکے سال ان کو چھوڑو، جو آ رہے ہیں چل رہے ہیں، اب ان پر غور دو کہ ان کو کس طرح منانا ہے، ان کو کس طرح چینج کرنا ہے۔ اب جو اگلی عید انشاءاللہ جو ہمیں ملے گی، اللہ ہم سب کو نصیب کرے، اس عید کے آنے سے پہلے پھر رمضان المبارک کا سامنا ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں وہ مبارک مہینہ بھی نصیب کرے، لیکن ان میں اب کر دکھائیں گے کہ جو ہم آج تک نہیں کر پائے، کہ دکھائیں گے کہ عبادتیں کیسے ہوتی ہیں، ہاں اللہ کو راضی کیسے کیا جاتا ہے، زندگی کا یہ جوانی کا فائدہ کیسے اٹھایا جاتا ہے، اب دکھائیں گے ہم انشاءاللہ۔ ایسے بدلو اپنا آپ کو، اپنا ڈریم بناؤ کہ آنے والی جو عید ہوگی میں اس کو یادگار بنا دوں گا کہ اس عید پر میں کیا تھا، کیسا تھا، کیا کرتا تھا، لیکن آنے والی عید پر کہوں گا کہ الحمدللہ آج جو بھی ہوں سب اللہ کا شکر ہے، آج میں اللہ کے حکم پر ہوں الحمدللہ، آج میں حق کی طرف ہوں، آج مجھے یہ احساس ہے، آج میں یہ فخر سے کہہ سکتا ہوں، ہاں احساس تو یہ ہے کہ میں نے زندگی اتنی کیسے گزار دی، اتنی غفلت میں، اور فخر سے بھی یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم اگر مجھے موت آئی،
اگر مجھے دنیا کو چھوڑنا پڑ گیا ہاں تو انشاءاللہ میں ناکام نہیں ہوں گا، میں ناکام نہیں ہوں گا، اپنے اللہ کے سامنے ایسے کھڑا نہیں ہوں گا کہ جیسے بڑے بڑے ظالم، بڑے بڑے ظلم کرنے والے، بڑے بڑے نافرمان، ایسے کھڑا نہیں ہوں گا۔ میں کھڑا ایسے ہوں گا کہ الحمدللہ میں نے اپنی زندگی کو ایسے گزارا ہے، میں نے اپنے ایمان کو ایسے بنایا ہے، اپنے اللہ کو ایسا راضی کیا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا تو مجھے لگے کہ میرا مالک مجھ پر رحم فرمائے گا۔ ایسے زندگی گزاری ہے میں نے کہ مجھے پتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے، راضی ہے۔ کتنے میرے بہن بھائی ایسے سوچتے ہیں؟ میرے دوستو اس بات پر غور دو کہ آپ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ راضی ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں اللہ راضی ہے یا نہیں ہے۔ بھئی کیسے پتہ لگے اللہ راضی ہے؟ کیسے پتہ لگے؟ اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو اس چیز پر غور دو کہ اللہ دیکھو کیسے راضی ہوتا ہے۔ ہاں، کتنے بھائی کہتے ہیں ارے ہمیں کیسے پتہ لگے کہ اللہ راضی ہے؟ ایسے پتہ لگے کہ اللہ راضی ہے کہ تم نے جتنے گناہ کیے، جیسی غفلت میں زندگی گزاری، اگر تمہارا دل خود گناہ گار تمہیں فیل ہوتا ہے تو اللہ تم سے ناراض ہے۔ سمجھ سے تم نے اللہ سے توبہ ہی نہیں کی تو اللہ تم سے ناراض ہے۔ تم نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ کو اپنی رودات سنا دی، اللہ کے سامنے گڑ گڑا دیا، اللہ سے کہا کہ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، بڑا گناہ گار بندہ ہوں، بڑی غفلت میں زندگی گزاری ہے میرے مولا، تو ہی تو معاف کرنے والا ہے۔ میری فطرت ہے، انسانی فطرت ہے کہ گناہ ہو جاتا ہے، لیکن تیری بھی فطرت ہے، تو بڑا رحیم ہے، تو بڑے بڑے گناہ گاروں کو معاف کر دیتا ہے، تو سب کے دلوں سے واقف ہے۔ دیکھ اس دل نے تجھی کو گوارا کیا ہے، تجھی کو اپنا مانا ہے، تو ہی تو میرا اللہ ہے، تو ہی تو میرا مالک ہے۔ اللہ سے باتیں کرو، اللہ معاف کر دے گا، اور جب اللہ معاف کر دے گا تو اللہ راضی ہے۔ اللہ معاف کیسے کرے گا؟ تم نے اللہ سے توبہ کری، اللہ نے معاف کر دیا۔ جب بھی تم نے اللہ سے توبہ کری، جب ہی اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، تو تمہیں اللہ نے معاف کر دیا، اللہ تم سے راضی، تم اللہ سے راضی ہو جاؤ۔ اللہ راضی جب ہوگا جب تم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے۔ یوں مت کہو کہ پتہ نہیں اللہ راضی ہے یا نہیں ہے۔ اللہ راضی ہے تو راضی کر، اللہ ناراض ہے تو ناراض کر رہا ہے۔ اگر تم نے اللہ کے حکموں کو توڑا ہے تو اللہ ناراض ہے، تو اللہ کے حکم کے خلاف چلتا ہے تو اللہ ناراض ہے، تو اللہ کو راضی کرتا ہے تو اللہ راضی ہے، خوش ہے تجھ سے۔ پھر فخر کرو اپنے آپ پر کہ الحمدللہ میں ایمان والا ہوں، اللہ کو ماننے والا ہوں، اللہ کی ماننے والا ہوں، تو اپنے آپ کو ایسا بناؤ۔ تو اب بتاؤ اللہ راضی ہے ناراض ہے؟ بتاؤ بھائی۔ ہاں، کچھ کہیں گے راضی ہے، کچھ میرے بھائیوں نے زندگی میں تھوڑے گناہ کیے ہوئیں گے یا کتنے بھی کیے، اللہ سب کو معاف کرنے والا ہے، ان کا دل گوارا کرے گا کہ شاید مجھ سے بھی ناراض ہے۔ چلو آپ سب سے پہلے ایک بار یوں کہو کہ اے ہمارے اللہ، میں اپنے گناہوں پر ندامت بہت کر رہا ہوں، بہت شرم آ رہی ہے مجھے اپنے گناہوں پر۔ آپ کہو میرے ساتھ کہ اے اللہ، میں نے جتنے بھی گناہ کیے مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، اور میں تجھ سے چاہتا ہوں کہ تو بھی مجھے ہدایت نصیب فرما، اور میں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ کہو انشاءاللہ کہ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اپنے دل سے کہو، اور آئندہ کے لیے توبہ کرو کہ اے اللہ اب میں کبھی نہیں کروں گا ایسے گناہ جو کر چکا۔ یہ جو تہوار آیا ہے آج، جو ہماری عید ہے، کہ اس کو اس طرح مناؤ کہ اللہ کے بندوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ کے بندے کون ہیں؟ دیکھیے، یہ ضروری نہیں ہے کہ مسلمان ہی ہو، ایمان والے ہی ہوں، اللہ کے بندے سب ہیں، ہر دھرم کا انسان، ہر کاسٹ کا، ہر مذہب کا، ہر انسان جو اس دنیا میں موجود ہے، سب اللہ کے بندے ہیں۔ سب کیا ہیں؟ اللہ کے بندے۔ تو کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، کسی کے دل کو دکھ نہ پہنچانا، سب سے محبت کرنا، محبت کا اظہار کرنا کہ میں اللہ کے رضا کے لیے تم سے محبت کرتا ہوں، گناہ نہیں کرنا چاہتا، ہاں کسی کا دل توڑ کر اپنے مالک کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، اور تم سے نفرت رکھ کر میں کروں گا بھی کیا، کروں گا بھی کیا؟ اللہ تم سے بھی حساب لے گا، مجھ سے بھی حساب لے گا۔
تو میرے بھائیوں اپنے آپ کو ایسا بدلنے کی کوشش کرو کہ اللہ ہمیں ایسے کامیاب کرے کہ جیسا ہم چاہتے ہیں کہ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرماوے. تو انشاءاللہ ہم ایسے کام بھی کریں گے انشاءاللہ. ہاں اچھے سے اپنی عید بنائیں، عید کو اچھے سے جس طریقے سے اس کا حق ہے کہ اچھے سے نماز پڑھیں، اللہ کی طرف آئیں، بھائی چارہ بھائیوں سے سب سے نبھائیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اور آئندہ کے لیے اپنے آپ کو بدلیں کہ آنے والی عید جو ہوگی میں آج سے بہتر ہوں گا انشاءاللہ، دنیا میں بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی. اپنے آپ کو بدلوں گا، اپنے اللہ کو راضی کروں گا. تو آپ اپنی زندگی کے بارے میں یہ ضرور سوچیں کہ میں اپنی زندگی میں کیسے زندگی گزار رہا ہوں، میں کتنا نیک کام کر رہا ہوں، میں کتنا اچھا انسان ہوں. اپنے بارے میں سوچیں اور اپنے گناہوں پر ندامت کریں، شرمندگی کریں، احساس ہو اس بات کا کہ میں نے اتنی غفلت میں زندگی گزار دی. تو آپ اللہ کی طرف آئیں گے بہت آسانی سے اللہ کی طرف آنا تمہارا آسان ہوگا. تو اپنی زندگی پر غور دیں اور یہ ضرور سوچیں کہ میں زندگی کیسے گزار رہا ہوں، مجھے آخر کیا کرنا ہے. آج عید ہے، اچھے سے خوشی سے عید بناؤ اور اچھے سے اپنے وقت کو پہچانتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہاں اپنے وقت پر ضرور غور دو کہ آج میں الحمدللہ اتنا بڑا ہوں، نہ جانے کتنا وقت اور بچا ہے. تو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں انشاءاللہ.